الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جلدی مسجد میں تشریف لائیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو سکے. دیکھیے، دنیا میں رہ کر دنیا کی معمولات کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں دنیاوی دولت یعنی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یاد رکھیں، کل بروز قیامت بلکہ مرنے کے بعد سے ہی دولت سے کہیں زیادہ ہمیں نیکیوں کی حاجت ہوگی. تو ہمیں اپنی نیکی کو ضائع نہیں کرنی چاہیے. جمعۃ المبارک ہے، یہ نہیں کہ ابھی تو امام صاحب بیان کریں گے، ابھی اتنے بجے تک چلے گا، ابھی اتنے بجے تک ہوگا، پہنچ جائیں گے. یہ تمام سوچ اپنے اندر سے ختم کیجئے اور جلدی مسجد میں آ کر اپنی نیکیوں میں اضافہ کیجئے. اور جب تک مسجد میں بیٹھ کر اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں گے تو ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ہم پر نزول ہوتا رہے گا، برکتیں ہمیں ملتی رہیں گی. اور ظاہر کہ مسجد میں ہم پہنچ کر اللہ رسول کو ہی یاد کرتے ہیں اور ہمارا ایک ذہن ہوتا ہے کہ الحمدللہ کہ ہم اللہ کے گھر آئیں. تو اب ہم نے جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ حاصل کرنا ہے. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، سرکار دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر درود پڑھا، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا، اس کا درود پاک مجھ تک پہنچے گا اور میں اس پر درود بھیجوں یعنی دعائے رحمت کروں گا، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن پر ہمارا ایمان ہے، جن کی ایک ایک بات میں صداقت ہے، بغیر اذن اللہ کے کچھ فرماتے نہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو میں بھی اس پر درود بھیجوں گا. یعنی اللہ کے نبی بھی ہمارے لیے دعائے رحمت فرمائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی دعائیں ہمارے حصے میں داخل ہو جائیں، ہماری زندگی میں داخل ہو جائیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے درود پاک پڑھتے رہیں. اور پھر یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی 10 نیکی لکھی جائیں گی. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ دین اسلام واحد وہ مذہب ہے، وہ دین ہے کہ جس میں
دنیا کی ضروریات پر عمل کرنا بھی جو ہے وہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، بشرط یہ کہ ہر ایک وہ کام سنت کے مطابق ہو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت یعنی ان کی زندگی جس طرح آپ نے گزاری ان کے مطابق ہو، تو ہمیں یہ تمام برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی سال کا چھٹا مہینہ یعنی جمادی الاخر جاری و ساری ہے۔ اس ماہ مبارک میں 22 تاریخ کو دنیا بھر میں یوم صدیق اکبر منایا جاتا ہے اور منانا چاہیے الحمدللہ، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، تو ان کا دن بڑی عقیدت محبت کے ساتھ جو ہے ہمیں منانا چاہیے۔ اور ظاہر جب ہم اپنے بچوں کا دن مناتے ہیں، اپنے والدین کا دن مناتے ہیں، نہ ان کی برسی کا دن مناتے ہیں، اور یہ تو الحمدللہ ان کی بات ہی کیا ہے، خلیفۃ الرسول ہے اور بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، کوئی شک نہیں ہے ان میں الحمدللہ۔ تو آپ کے متعلق آئیے کچھ ذکر خیر کرتے ہیں ان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتیں ملتی ہیں۔ اور یہ تو وہ ہیں اللہ کے بندوں میں سے کہ جن کے حوالے سے کئی آیتیں بھی جو ہیں وہ قرآن پاک میں نازل ہوئی ہیں۔ تو بہرحال آئیے تھوڑا سا ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، تھوڑا کیا جتنا ممکن ہو ذکر خیر کرتے ہیں۔ پیارے اسلام بھائیو، آپ کا نام ہے پاک عبداللہ اور کنیت ابو بکر اور لقب صدیق و عتیق ہے۔ نام تو آپ کا کیا ہے؟ عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، اور لقب جو ملا وہ صدیق کا ملا آپ کو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ 7ویں پشت میں جا کر آپ کا شجرہ نسب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ آزاد مردوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام غزوات میں شریک ہوئے، جتنے بھی غزوات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوئے، جہاد ہوا، آپ اس میں شامل تھے، یہاں تک کہ صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں بھی اپنے حبیب اور دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دے کر جان نثاری کا حق ادا کیا، اور 2 سال 7 ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہے، صرف 2 سال 7 مہینے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو وفات پائی۔ آپ سبز گنبد میں اپنے یار غار رسول کے تائیدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور میں بھی نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے،
اور اب مزار شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ سارے صحابہ اکرام علیہ رضوان سے بڑھ کر شان والے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے بیٹے محترم سے بھائیو، امیہ بن خلف جو مکے کا ایک بڑا غیر مسلم تھا، واقعہ مشہور ہے کہ صحابی رسول مؤذن مصطفیٰ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کی غلامی میں تھے، اور یہ آپ پر انتہائی ظلم کیا کرتا تھا۔ انہیں تپتی ہوئی گرم ریت پر لٹا دیا کرتا تھا، اوپر وزنی پتھر رکھ دیا کرتا تھا۔ عرب کی گرمی چل چلاتی دھوپ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک جھلس کر رہ جاتا۔ امیہ کہتا اکفر محمدن، یعنی اے بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو، ان کے لائے ہوئے دین سے پھر جاؤ۔ اس کے جواب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کے نعرے لگاتے، اور وہ بدبخت امیہ کا سینہ اس سے جلتا۔ ایک دن امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی برتاؤ کر رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں سے گزر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے امیہ، کیا تم بلال کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ امیہ بولا ابوبکر، آپ ہی نے تو اسے بگاڑا ہے، اگر آپ اسے بچانا چاہتے ہیں تو بچا لیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے منظور ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھاری قیمت سے خرید کر آزاد کر دیا۔ اس واقعے کے متعلق 30ویں پارے کی ایک مختصر سورۃ اللیل نازل ہوئی، اور سورت میں اللہ پاک نے جنتی صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس کی آگ سے دور رکھا جائے گا، اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار اور اس آگ سے دور رکھا جائے گا، اور اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ یعنی 5ویں صدی ہجری، آج سے تقریباً 936 سال پہلے کے بہت بڑے محدث علامہ حسین بن مسعود یعنی امام بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت کریمہ میں اتقا یعنی سب سے بڑے پرہیزگار سے مراد صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سب سے بڑے پرہیزگار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جہنم کی بھڑکتی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہے کہ جو اللہ پاک کی راہ میں اپنا مال اور ریاکاری اور نمائش کے طور پر خرچ نہیں کرتا، بلکہ اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اسے اللہ پاک کی بارگاہ سے پاکیزگی ملے۔ تفسیر الجنان میں ہے کہ ان دو آیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 فضائل معلوم ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 6 فضائل۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دنیا میں کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا۔ بڑی بات ہے، یعنی آپ گناہوں سے محفوظ ہیں۔ نمبر 2،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ نمبر 3، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ نمبر 4، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مصطفیٰ میں سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام صدقات و خیرات اللہ پاک کے ہاں مقبول ہیں۔ قبول ہونا کچھ اور ہوتا ہے، مقبول ہونا بڑھ کر ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ درجے کے اخلاص والے ہیں، اور آپ کے اخلاص کی گواہی اللہ پاک نے دی ہے۔ بڑی بات ہے پیارے سے۔ تو یہ آپ کے 6 فضائل ان 2 آیتوں کے تفیض میں مطلب ان 2 آیتوں کے حوالے سے بیان ہوئے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی بھی اللہ پاک نے دی، جیسے کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا تو قریش بولے کہ ضرور بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا، اس لیے ابو بکر نے بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ بات شو گئے بھائی اس نے کچھ نہ کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اور انہوں نے جو ایک بھاری رقم دے کے جو ہے اس کو آزاد کرا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو۔ اللہ نے گواہی دی۔ بتائیے کیا بات ہے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنا اللہ پاک کی رضا کے لیے ہے، کسی کا احسان کا بدلہ نہیں ہے، اور نہ ان پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی احسان۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک بڑے ہی مطلب پرہیزگار اور بڑے ہی مطلب تمام لوگوں میں نبیوں کے بعد ہے نا، اگر کوئی افضل ترین ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ دین میں فضیلت کا معیار جو ہے وہ ہمیشہ تقویٰ پر ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، دین کا معیار کیونکہ سب سے افضل یہی ہے، سب سے بڑوں میں تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنے والے، خود قرآن نے ان کے حق میں گواہی دی، ٹھیک ہے نا۔ اور مگر اللہ کے نزدیک جو ہے سب سے بڑا جو ہے وہ ظاہر تقویٰ والا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو پیارے اسلامی پتہ چلا کہ وہ جو زیادہ تقوی والا ہے، اور یہ سمجھنا اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ علم میں دین بہت بڑی فضیلت ہے، مگر افضل ہونے کا معیار نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، افضل ہونے کا معیار نہیں ہے، مگر اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، اس کی اپنی برکت ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے وہ افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان صدیوں سے معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد ہے، اس کے پاس علم کی کمی نہیں ہے، اور بہت زیادہ اس کو علم ہے شیطان کو، مگر کیا یہ فضیلت والا ہے؟ نہیں ہے نا، یہ فضیلت والا نہیں ہے۔ تو اب اس سے اندازہ لگا لیجیے جو زیادہ علم حاصل کرتا ہے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر ہر چیز کو سمجھتا ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے، مگر جب بندہ دائرہ کراس کرتا ہے تو چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہو فاضل ہو وہ پھر گمراہ ہو جاتا ہے، اور وہ اس خطرناک دور کے اندر ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہتر یہی کہ جو اللہ کے رسول نے کیا، ہمارے اسلاف نے کیا، ان پر ہی چلیں، انہی کے راستے پہ چلیں، یہی اسلام کی بہترین رسی ہے۔
یہ بات یاد رکھیے گا کہ صحابہ کرام نے جو ہے اللہ کے نبی کو دیکھ کر عمل کیا، ڈائریکٹ تعلیم حاصل کری، ان سے درس حاصل کیا، حضور کی سیرت پر عمل کیا، اور صحابہ کرام کو دیکھ کر تابعین نے عمل کیا، تابعین کو دیکھ کر تبع تابعین نے عمل کیا، اور تبع تابعین کو دیکھ کر ہمارے اسلام بزرگان دین اولیاء دین نے عمل کیا، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سر پر ولایت کا تاج عطا فرمایا، اور ان کے مقام، ان کے درجات کو بلند فرمایا، اور فرما دیا کہ جو بندہ میری عبادت کرتے کرتے میرے اس قدر قریب ہوتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی نگاہ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بارہ پیارے محترم اسلام بھائیوں، اس کا مطلب یہ کہ شیطان، مطلب یہ کہ علم کی وجہ سے، مطلب یہ علم، بلکہ علم میں جو فضیلت ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ، مگر افضل جو ہے نا وہی شخص ہے کہ جس کے اندر تقوی پرہیزگاری سب سے زیادہ ہے۔ اب تقوی پرہیزگاری کے حوالے سے اب ہم نے تقوی کیا چیز ہے بھائی؟ یہ تو سارا مسئلہ ہے، تقوی ہے کیا؟ ہم تقوی کو نہیں سمجھتے، تقوی کو ہم نہیں سمجھتے، تقوی ہوتا کیا ہے؟ کیوں ہم لوگ سیکھتے تو ہیں؟ جب تقوی پرہیزگاری آتی ہے نا انسان کے اندر، تو بھی بندہ ولایت کے راستے پہ چلتا ہے، صحیح ہے؟ تو ولایت کے راستے پہ چلتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں ایک بتاؤں، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مطلب ایک مسئلہ بیان کیا نا کہ اگر مطلب 1 درہم سے کم اگر کوئی ناپاک چیز لگ جاتی ہے، کپڑوں پہ لگ جاتی ہے، تو نماز پڑھو، نماز ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح لوگوں کا جو پیشاب کے قطرے ٹپک جاتے ہیں کپڑوں کے اندر نمازی کے، ٹھیک ہے نا؟ اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو اس کو دھونے کا حکم ہے، 1 درہم کے اندر ہے تو نہ دھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ کو تھوڑی بہت نجاست لگی آتے میں مسجد میں، تو آپ نے اس کو دھونا شروع کیا امام اعظم نے، تو کسی نے آپ کو ٹوک دیا کہ حضور آپ نے تو یہ فتویٰ دیا، تو آپ نے فرمایا وہ فتویٰ یہ تقویٰ ہے، وہ فتویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے کہ تھوڑی سی بھی نجاست ہے میں اس کو بھی پاک کر رہا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بندہ تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے تو اس کے نزدیک نفلی عبادتیں بھی فرض کے مطابق ہوتی ہیں۔ کتنا پڑتا ہے کہ فرض ہے مجھ پر، کیا ہے وہ؟ فرض ہے۔ اور پھر بہت کچھ اس کے بارے میں انسان جو تقویٰ کے بارے میں اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ پھر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھیں کہ تقویٰ کے اندر خوف خدا بھی آتا ہے، تقویٰ کے اندر خوف خدا بھی آتا ہے۔ کیوں کہ ہم اللہ کی معرفت سے در حقیقت میں دور ہیں، اللہ کی معرفت سے ہم لوگ در حقیقت میں دور ہیں۔ معرفت یہ کہ پہچان، ٹھیک ہے ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ ایک غلط چیز ہے، مگر ہم اس کو اس طرح محسوس نہیں کر پاتے جس طرح کسی ایک انسان کی موجودگی اپنے اندر محسوس کر پاتے ہیں۔ اگر یہی ہم اپنے اندر محسوس کر لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بولیے اللہ ہمیں جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہم گناہ کر رہے ہوں گے؟ تو بتائیے، عقیدہ ضرور ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ایمان ہے ہمارا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم گناہ سے نہیں بچتے، پھر گناہ کرتے ہیں۔ وہی سوشل میڈیا پہ آپ اور ہم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کوئی جاننے والا آ گیا تو انگلی سے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ یہ سب حرکتیں ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہیں، ہم لوگ اپنے مشاہدات ہیں۔ کیونکہ یہ بندہ دیکھے گا بولے گا تو میرے تو پورا امیج پہ برا اثر پڑ جائے گا، میں کس نیچر کا ہوں، آپ کس نیچر کے ہیں، کس طرح کے ہیں، صحیح نا؟ گوگل نے سب کے اعمال جو نا وہ محفوظ کر رکھے ہیں، یہ بات یاد رکھیے، گوگل نے سب کے اعمال محفوظ کر رکھے ہیں۔ ہاں یہ تو کرامن کاتبین ہے، یہ کرامن کاتبین ہے، سمجھے نا؟ اور یہ تو جو بدیاں لکھتے ہیں، اور میرا رب عز و جل جب بندے کو معاف فرماتا ہے تو یا تو ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے یا پھر ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اس کے نیکیوں میں تبدیل کرنے کا بڑا مطلب انداز ہے۔ مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے بھی ہیں اس واقعے کے اندر
کہ ایک شخص کو کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھو، وہ نامہ اعمال پڑھے گا تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھے گا، بڑے بڑے گناہ نہیں پڑھے گا. صحیح ہے نا؟ وہ اس کو صرف اس بنا پہ نہیں پڑھے گا کہ جو بڑے مجھ سے گناہ ہوئے کہ مجھے اللہ کے حضور میں پڑھ رہا ہوں اپنے گناہوں کو، مجھے اس کو شرم و حیا آ رہی ہوگی. کیا آ رہی ہوگی؟ ایک ہوتا نہیں ڈر، ہاں جی میں نے گناہ کیا، آج کر دے نا، کیا ہوا، کیا ہے نا تو کیا ہوگا، کیا مسئلہ ہے نا. مگر ایک بندہ وہ ہے کہ جو اللہ کے حضور شرم و حیا سے معمور ہے، شرمندہ ہے، اور اس شرمندگی کی وجہ سے چھوٹے گناہ تو بیان کر رہا ہے مگر اس سے جو بڑے گناہ وہ بیان نہیں کر رہا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بندے جتنے تو نے گناہ بیان کیے ہیں میں نے تمام گناہوں کو تیری نیکیوں میں تبدیل کر دیا. وہ جھٹ بولے گا اللہ عز و جل میں نے تو صحیح بڑے بڑے گناہ کیے. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ بات ارشاد فرماتے اتنے مسکرائے تھے کہ آپ کا جو حلق مبارک جو ہے وہ نظر آ گیا تھا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام کی کسی امت کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے نا، اللہ کے نبی خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، انتہا کے خوش ہوتے ہیں. ہمیں اپنی بخشش پہ خوشی نہیں ہوتی. اب آج تو ہمارا اللہ تمہاری بخشش ہے، فرمایا کہ مر گیا ہوں میں جو میری بخشش کی دعا کر رہا ہے. آج تو یہ تصور بنا مرنے کے بعد بخشش کی دعا ہوتی ہے. توبہ توبہ یار، تم نماز پڑھتے ہو اس کے اندر بھی تم اپنی بخشش کی دعا ہی کرتے ہو، اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرتے ہو، چاہے وہ حیات ہیں یا چاہے نہیں ہے، چاہے ہی نہیں. تو گویا کہ وہ گناہ بھی جو ہے مطلب وہ نیکیوں میں تبدیل کیے جائیں گے اور بندے کو جو ہے وہ بخش دیا جائے گا. اب یہ کیا چیز تھی؟ اس کے اندر ایک شرم و حیا تھی کہ میں اللہ کے حضور یہ گناہ کیسے بیان کروں. تو بیان کیے بغیر ہی مطلب یہ کہ الحمدللہ الحمدللہ اس کا کام بن جائے گا. تو بھارت میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی، تو پتہ چلا کہ اسلام میں افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کا قرب، اس کی رضا زیادہ ملنا. جس کو اللہ پاک کا قرب اور اللہ پاک کی رضا جتنی زیادہ نصیب ہو وہ اتنا ہی زیادہ فضیلت والا ہے. یعنی تقوی پرہیزگاری سے بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اللہ کے نزدیک ہوتا ہے. اب ہم اللہ کے نزدیک ہونے سے دور بھاگتے ہیں، اداکاروں کے نزدیک ہونے کو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، کرکٹر کے نزدیک ہونا بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، کوئی موجودہ جو ہے وہ اقتدار حاصل کرنے والا شخص ہے اس کے قریب ہوگا، ارے یار وہ تو میرا دوست ہے میں کام کروا دوں گا، فکر نہیں کرو، بڑا اپنا محسوس کرتے ہیں. یہ کیا بات ہے، اپنا گٹر میں بھی کروا دیتا ہوں. لو ایک فون کیا یار یہاں کے کر دو نا، یا کر دیا بھائی، بڑے اچھے تعلقات ہیں اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، کام یوں ہو گیا، یہاں درخواست دے دے کے تھک گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو کہنے کا مقصد ہے پیارے سے بھائیوں کہ جب بندہ کسی کے قریب ہوتا ہے، جب بندہ کسی کے قریب ہوتا ہے تو اس سے کام بھی آسانی سے وہ نکال لیتا ہے. ایسے ہی نا، ایسا ہے نا. اور جو بندہ اللہ کے قریب ہو تو وہ کیا کچھ نہیں نکال سکے گا، کیا کچھ نہیں نکال سکے گا. سوچیے ذرا. تو ہم اللہ کے قریب ہونے سے دور بھاگتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر وہ تقویٰ، وہ پرہیزگاری کی مطلب وہ جد و جہد نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں. اور قرب حاصل کرنے ظاہر ہے کہ وہ یہی ایک راستہ ہے. کون سا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. ٹھیک ہے نا. تو پتہ چلا کہ جو زیادہ تقوی والا ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں زیادہ قریب ہونے والا شخص ہے، قریب ہونے والا شخص ہے. جو زیادہ قرب والا ہے وہی افضل ہے. جو جتنا قریب ہوگا اللہ کے وہ اتنا ہی قریب مطلب افضل ہوگا. اب قرآن ہی سے پوچھ لیجئے کہ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ تقوی والا کون ہے، تو ارشاد ہوا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے. اللہ اکبر. تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے بلند رتبہ، سب سے افضل اور اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ عزت والے. سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے کہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے
کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد مخلوق میں خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سب سے افضل ہے. یعنی تمام جو علماء ہیں اس پر متفق ہیں، علماء حق جو ہے اس پر متفق ہیں، اور اگلی پچھلی تمام امتوں میں سب سے زیادہ بزرگی والے بھی یہی چار ہیں. یعنی آپ اگلی اور پچھلی ہے نا تمام امتوں میں، یعنی جو موجودہ امت اور جس سے پہلے امتیں گزر گئی ان میں سب سے زیادہ بزرگی والے جو ہیں اور مرتبے والے جو ہیں وہ یہی حضرات. اب یہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے جو میں نے کتابوں میں پڑھی ہے. آپ لوگ اوپر بات نہ کریں کہ جب جنت میں سارے جنت میں چلے جائیں گے، ساری امتیں جنت میں چلی جائیں گی، ساری جنتیں امت میں چلی جائیں گی، حضور کی امت بھی جنت میں ہوگی اور تمام انبیاء کی بھی جنت امتیں جو ہیں وہ جنت میں ہوں گی، مگر ان کے لیے جنت جو ہے تنگ ہوگی حضور کی امت کے علاوہ، اور وہ تنگی کی وجہ سے ان کو پریشانی ہوگی اور وہ کہیں گے جنت ہم سے تنگ ہے، ہمیں تنگ ہمارے لیے تنگ ہوئی ہوئی ہے. تو یہ تمام اپنے اپنے نبیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، نبیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور حاضر ہونے کے بعد ان سے شکایت کریں گے جنت کی کہ جنت جو ہے وہ ہمارے لیے تنگ ہے اور ان کے لیے تنگ نہیں ہے. تو جنت سے سوال ہوگا، جنت کہے گی نہ تم نہ ہم سے ہو نہ ہم تم سے. جنت یہ کہے گی جب جنت سوال ہوگا. تو پھر یہ تمام انبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور یہ جھگڑا ختم ہوگا اور حضور کی برکت سے اور حضور کی امت کی برکت سے جو ہے جنت ان سب کے لیے وسیع کر دی جائے گی، تنگی دور کر دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ ہے کہ یہ جنت جو ہے اللہ کے نبی کے نور سے پیدا کی گئی، اللہ کے نور سے پیدا کی گئی یہ جنت، اور جنت کی خواہش یہ تھی کہ جہاں اللہ کے نبی ہوں جنت بھی وہاں ہو، مگر اللہ نے اس کو ٹھہرا دیا نہیں، خبردار یہ اللہ کی منشا ہے، یہ اللہ کی منشا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جنت جو ہے نا وہ اللہ کے نبی سے خوش ہوتی ہے نا سب سے زیادہ، کیونکہ وہ انہی کے نور سے پیدا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام الحمدللہ کہ اس امت کی بڑی فضیلت ہے. اس سے پہلے جو امتیں تھیں، اس سے پہلے جو امت تھی اور جو ان میں کوئی بزرگ تھے اور اپنے نبی کے پر ایمان رکھ کر اور انبیاء علیہ السلام کے طفیل اللہ کا قرب حاصل کیا، تو وہ بھی ایک افضل تھے، مگر ان سے بھی کہیں افضل جو بزرگ والے رہے وہ یہ چاروں حضرات تھے. بات سمجھ میں؟ اس سے پہلے افضل ترین ہے. تو سب سے بڑھ کر عظمت والے بھی یہی چار ہیں، سب سے بڑھ کر عزت والے، سب سے بڑھ کر کرامت والے، سب سے بڑھ کر ولایت والے یہی چار ہیں. پھر ان کی آپس میں ترتیب یوں ہے کہ سب سے افضل صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم. یعنی سب سے افضل جو ہے وہ صدیق اکبر، پھر اس کے بعد عمر فاروق، پھر عثمان غنی اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو پیارے محترم میں آج ہمارے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے نا کہ جی علی دا پہلا نمبر لوگوں شیر. اب تو لوگ علماء کرام نے کافی اس کی تصدیق فرما دی. تو پہلا نمبر جو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تو حضرت علی سے بھی ثابت ہے. پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، سنتے ہیں کہ جنتی صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ کچھ لوگ انہیں حضرات شیخین ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ سب سے افضل بتاتے ہیں. یہ سن کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ممبر پر جلوہ فرما ہوئے. جب یہ سنا نا آپ نے کہ مجھے جو ہے اپنی خود حیات میں کون؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. جب علی علی کہتے تو دھمال ڈل جاتا ہے، یعنی اپنی محبتوں کو اظہار کرتے ہیں، تو ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا چاہیے. یہی محبت کا تقاضا ہے. کیا ہے؟ یہی محبت کا تقاضا ہے. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اس بات کی خبر پہنچی کہ شیخین میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق سے افضل مطلب مجھے بتایا جا رہا ہے، حضرت علی کو بتایا جا رہا ہے، یہ سن کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جلوہ فرما ہوئے. یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پاک کہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا کہ اسے 4 لوگوں میں بیان کر دیا جاتا. یہ بہت اہم بات تھی، اس لیے آپ اعلانیہ طور پر سب کے سامنے ممبر پر تشریف لائے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ آپ افضل ہیں تو ان کو اسی وقت سمجھا دیتے آپ؟ نہیں، بلکہ ممبر رسول پہ بیٹھے اور ایک اجتماع ہوا اس حوالے سے، اور وہاں بیٹھ کے آپ نے اس کا جو ہے وہ اعلان فرمایا کہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگوں، مجھے خبر ملی ہے کہ کچھ لوگ مجھے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے افضل کہتے ہیں. اگر میں نے اس بارے میں پہلے حکم سنا دیا ہوتا تو بے شک میں ایسا کہنے والے کو سزا دیتا. کیا فرمایا؟ ایسے کہنے والے کو میں سزا دیتا. اگر میں پہلے سے ہی اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ اس طرح سے ہی سارے معاملات ہوں گے. تو آج سے جو کوئی ایسا کہے گا وہ الزام لگانے والا ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ جو آج سے ایسا کہے گا وہ الزام لگانے والا ہے، اور آج کے بعد میں جسے ایسا کہتے سنوں گا اسے اس الزام تراشی کی سزا 80 کوڑے لگواؤں گا. کتنے؟ 80 کوڑے. پھر فرمایا کہ بے شک نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہے. اب دیکھیں مولا علی نے، یہ تو ایک اجتماعی طور پر بات ہو گئی، جو بات کسی کے حوالے سے ملی پھر ان کی بھی اصلاح آپ نے فرمائی. حضرت ابو جو حیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، آپ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ہی قریب تھے. حضرت ابو جو حیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب آپ کے قریب تھے، ظاہر کہ جب یہ ان کے قریب ہوں گے تو کیا کچھ نظارے نہیں کرتے ہوں گے. جو بکر کے قریب ہوں گے وہ بھی نظارے کرتے ہوں گے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ بھی کتنے نظارے کرتے ہوں گے، اور جو مطلب عمر فاروق، اللہ اکبر، بلکہ صحابہ کرام نے جو معجزات دیکھے وہ نبی کی صحبت میں رہ کے دیکھے، ان کے ساتھ رہ کر دیکھے. تو اب اس سے انسان اپنی بھی قیاس کر ہی لیتا ہے نا، جبکہ نہیں کرنا چاہیے. اور ظاہر کہ آپ کو پتا ہے کہ تقوی پرہیزگاری میں سب سے آگے کون، اور شریعت پہ سختی سے عمل کرنے والے کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اور سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے صحابی کون؟ حضرت عثمان غنی. اور علم کا دروازہ کہلانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. یا رسول اللہ جاری رہے. یعنی علم کا دروازہ جو ہے آپ کو کہا گیا، یعنی کوئی چیز ان سے چھپی بھی نہیں ہے، ان کو معلوم ہے کون افضل ہے. اس لیے آپ نے فرمایا نا کہ میں 100 کوڑے لگاؤں گا آج کے بعد. اگر کسی نے ایسا کہا، اگر کسی نے ایسا کہا تو اس میں 100 کوڑے لگیں گے. مگر جو آپ کے قریب تھے، جن کا نام ابو جو حیفہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کا خیال یہ تھا کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے. ان کو دیکھ کے وہ کہنے لگ گئے. تو ایک روز حضرت ابو جو حیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو اس کے خلاف باتیں کرتے سنا. مثلا وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل نہیں ہیں. لوگوں کی یہ بات سن کر حضرت ابو جو حیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دکھ ہوا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں غمگین دیکھا تو ان کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے گئے اور غم کی وجہ سے وجہ پوچھی. تو حضرت ابو
جو حیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے جو سنا تھا بتا دیا. ان کی بات سن کر مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تمہیں بتاؤں نہ دوں کہ امت میں سب سے افضل کون ہے؟ پھر خود ہی فرمایا امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر ہیں اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو پیارے میٹھے محترم، دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جو ہے اصلاح فرمائی اور بتایا لوگوں. اور ظاہر ہے کہ جو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، یہ غور کرو، جو اہم نقطہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں، جو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ تمام محدثین، تمام علماء اور فلاں صدیق کا سب کا اجماع ہے، سب کا اتفاق ہے، سب کا اس کا اتفاق ہے کیونکہ انہوں نے علم حاصل کیا. ان سے بڑھ کر تو علم کوئی حاصل کرنے والا نہیں تھا. کیا خیال ہے؟ تو یہ بات وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی نے علم کا دروازہ کہا ہے. غور کیجئے، کیا کہا ہے؟ علم کا دروازہ. جن کو علم کا دروازہ کہا گیا ہے وہ بات یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل جو ہیں کوئی ہیں تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، کہ ہمارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ الحمدللہ سب سے افضل ترین ہے. تو اللہ پاک نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب دیا اتقا کا، یعنی آپ سب سے بڑے پرہیزگار ہیں. آپ کا تقوی کیسا تھا؟ آئیے ان کی پرہیزگاری کیسی تھی یہ بھی سن لیتے. کہتے ہیں نا کہ تقوی پرہیزگاری، تو بھائی تقوی پرہیزگاری تو یہی نا کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچاتا ہے، چھوٹے گناہوں سے بھی بچاتا ہے. اور جب بڑے گناہ ہو تو اللہ اکبر، پھر بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس پہ تو انسان ویسے ہی بھاگتا ہے جس میں تقوی پرہیزگاری ہوگی. اور مگر ہم لوگ تو جہاں مطلب ہمیں نفسانی خواہشات کی طلب ہوتی ہے تو ہم تو غوطہ لگا دیتے ہیں. ہماری تو یہ حالت ہو جاتی ہے. ہمیں اللہ کا خوف ہمیں نہیں ہوتا، اللہ کا خوف ہمارے اندر نہیں ہوتا، ہم جو چاہے کر بیٹھتے ہیں. جبکہ ان کو دیکھیں آپ، یہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا. یہ دور جاہلیت میں یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے کہانت کہتے ہیں نجومیوں والے کام کرتا تھا. ایک مرتبہ اس نے کسی کی فال وغیرہ کھولی تھی تو اس کام کے پیسے اسے نہیں ملے تھے، یعنی اس شخص نے غدار کر لیا. معاملہ گزر گیا، پھر یہ غلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں آ گیا. ایک دن اس نے آپ کی خدمت میں کوئی کھانا کی چیز پیش کی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھا لی. جب کھا چکے تو غلام نے کہا کہ علی جا، ابھی جو آپ نے کھایا جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا تھا؟ آپ نے حیرانی سے پوچھا کہاں سے آیا تھا؟ عرض کیا کہ میں نے مسلمان ہونے سے پہلے ایک شخص کے لیے کہانت یعنی فال وغیرہ کھولی تھی، اس نے آج اس کے معاوضے میں یہ کھانا یعنی یہ چیز عطا کی. بس یہ سننا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو گویا پریشانی کا پہاڑ ٹوٹ گیا. آپ نے فوراً اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور جیسے تیسے ہو سکا اس کو کہہ کر وہ کھانا اپنے جسم سے نکال دیا. آپ نے فرمایا کہ اگر اسے نکالنے کے لیے مجھے اپنی جان بھی گنوانا پڑتی تو میں گنوا دیتا، کیونکہ میں نے محبوب ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بدن حرام غذا سے پلا ہو جہنم اس کے زیادہ لائق ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک ہمیں پیارے اسلام بھائیو کہ ہم یہ تمام چیزوں پہ غور ہی نہیں کرتے. ہم اپنے اچھے خاصی محنت کرتے ہوئے حلال مال کو حرام بنا دیتے ہیں بدقسمتی سے. اللہ کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ مطلب کہ جو حرام مال سے جسم پلا ہو اس کے لیے تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ جہنم کے لائق ہے، جہنم کے لائق.
اور ہمارے اندر تو مطلب خوف ہی نہیں آتا بالکل نہیں. ہمیں تو صرف موقع ملنا چاہیے. اور آج کہتے ہیں کہ بغیر جھوٹ کے بھائی وہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے, بغیر جھوٹ کے ہو سکتا ہے, ورنہ پھر تقویٰ پرہیزگاری کیسے حاصل ہوگی, اللہ کے قریب کیسے ہوگی. یہی بات ہے کہ اللہ سے دور ہے, اللہ سے دور ہے, شیطان کے قریب ہے, دنیا کے قریب ہے. دنیا شیطان نفس سے ہم قریب ہو گئے تو ان کا تو یہ وعدہ ہے اللہ کے یہاں کہ ہم نے تو تیرے بندے کو تباہ برباد کر دینا ہے, اس کے اعمال خراب کر دینا. آج نمازوں میں ہمارا دل نہیں لگتا, آج نمازوں میں ہمارا دل نہیں لگتا, عبادت میں وہ شوق, وہ ذوق, وہ خشوع اور وہ خضوع ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا. تو کبھی پتہ لگا کہ کیوں, کیا وجہ ہے اس کی؟ پیارے تھے بھائیو, حضرت بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو اپنے وقت بہت بڑے اللہ کے ولی اللہ گزرے. کون گزرے؟ اللہ کے ولی اللہ گزرے, اور بڑی عبادت گزار تھے. آپ کئی سال تک عبادت کرتے رہے اور کرتے رہے, مگر عبادت میں لذت نہیں ملی. کیا نہیں ملی؟ بولیے. عبادت میں لذت نہیں ملی, یعنی قرب الہی کے دروازے ان کے لیے نہیں کھلے. عبادت اور ریاضت کر رہے ہیں مگر چھوڑی بھی نہیں ہے. کیا کہ مطلب قرب الہی کے دروازے ان کے نہیں کھلے مگر عبادت اور ریاضت کر رہے ہیں, اور اسی پر وہ پریشان ہے. کیا ہے؟ بولیے. کبھی ہم پریشان ہوئے کہ یار ہماری نماز چھوٹ رہی ہے, ہم کیوں پریشان ہیں؟ آج ہماری فجر چھوٹ گئی, آج ہماری ظہر چھوٹ گئی, آج ہماری عصر چھوٹ گئی, آج ہماری مغرب چھوٹ گئی, آج ہماری عشاء چھوٹ گئی, ہم پریشان ہیں؟ نہ پریشانی تو دور سے نہیں. ہاں یہ نقصان ہو گیا اس کے لیے پریشان ہے, کاروبار میں نقصان ہو گیا, گھر کی موٹر خراب ہو گئی اس کے لیے پریشان ہے کہ پانی نہیں ہے گھر پہ, پانی نہیں ہے, ارے لائٹ نہیں آ رہی اس کے لیے ہم پریشان ہیں. اولاد نے بدتمیزی کرنا شروع کر دی اس کے لیے ہم پریشان ہیں. ارے اس کے لیے کیوں نہیں ہے پریشان؟ یہ اللہ کے ولی تو اس لیے پریشان ہے کہ میں اللہ کی اتنی عبادت کر رہا ہوں اور عبادت چھوڑی نہیں, مگر کیا کہ قرب الہی کے دروازے, اللہ کے نزدیک ہونے والے دروازے میرے پر ابھی تک کھلے ہی نہیں ہیں, بند کے بند ہی ہیں. تو اسی پریشانی کی حالت میں وہ امی جان کے پاس آ گئے, آئے اور انہیں اپنی پریشانی بتائی. اب ماں بھی تھی, وہ کس کی؟ بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ماں تھی, والدہ تھی. اللہ اکبر. اور کوئی عام شخصیت کی تو مانت نہ تھی وہ. ماں نے بڑا غور کرنے لگی, آخر کیا وجہ ہے؟ کچھ تو کمی ہے جس کی وجہ سے عبادت میں لذت نہیں مل رہی. اب آپ کو نقطہ دے کے جا رہا ہوں میں, آپ غور کر لیجئے. اللہ کرے ہم سب اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں, اس بات کو سمجھنے والے ہو جائیں, سمجھے نا. تو کہ کچھ تو کمی ہے کہ جس کی وجہ سے عبادت میں لذت نہیں مل رہی. آخر امی جان کو یاد آیا اور فرمایا بیٹا مجھے کمی مل گئی. کیا کہا؟ مجھے کمی مل گئی. جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے میں ابھی امید سے تھی, اس وقت میں پڑوس میں گئی تھی, ان کے ہاں سے چند دانے میں نے بغیر پوچھے اٹھا کر کھا لیے تھے. چند دانے اٹھا کے کھا لیے تھے. چنانچہ جلدی سے پڑوس میں گئی اور ان دانوں کو مالکن سے وہ معاف کروائے. وہ دانے چند دانے کھائے تھے, اس میں کوئی سوال بھی نہیں ہے. یہ ہے تقویٰ پرہیزگاری. کیا ہے؟ یہ ہے تقویٰ پرہیزگاری. تب حضرت بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لذت عبادت نصیب ہو گئی. اب ایک واقعہ مجھے اور یاد آ رہا ہے. ایک اللہ کے ولی تھے, اور ان کا ایک بیٹا تھا. تو لوگ ان سے ملاقات کرنے آئے, انہی کا ایک بیٹا بانسری بجاتا بجا رہا ہے. تو بڑی حیرت ہوئی, یار اللہ کا ولی ہو کر ایک بیٹا جو ہے وہ بانسری بجاتا بجا رہا ہے. تو کہا کہ قصور اس کا نہیں ہے, یہ کہ بادشاہ کے پاس سے رات کو کھانا آیا تھا, ہم دونوں میاں بیوی نے کھایا اور پھر ہم نے مباشرت کی تھی, اس سے یہ پیدا ہوا, یہ اس کا اثر ہے. دیکھا؟ تو اب ذرا غور کیجئے کہ ہمارے نطفے کے اندر بھی حلال اور حرام کے معمولات ہوتے ہیں. یہ غور کیجئے. ہاں, اسی کی بنا پر آج یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں عبادت میں لذت ہے. ہماری مسجدیں ویران ہیں یار, لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں, جمعہ بھی پڑھنے آتے ہیں, دیر سے پڑھنے آتے ہیں, علم کی بات قرآن کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے.
ذہن نہ تیار نہ دل تیار. یار سوچو تو صحیح ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں کہ جس کا ذکر کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. قرآن و حدیث کا ذکر کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں, ہماری بخشش ہوتی ہے, ہماری مغفرت ہوتی ہے, ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں اور ہم اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں. تو جو چیزیں اللہ کے نزدیک کرنے والی ہیں آج ہم ان سے دور بھاگتے ہیں. تو تقوی اور پرہیزگاری کے لیے سب سے پہلی جو سیڑھی ہے نا وہ حلال ہے. کیا ہے؟ سب سے پہلی سیڑھی حلال. اور اس کا اثر ہمارے جسم میں بھی پڑتا ہے, ہمارے کردار میں بھی پڑتا ہے, ہمارے نطفے میں بھی پڑتا ہے, ہماری نسل میں بھی پڑتا ہے. میرے کتاب میں بھی یہ بھی پڑھا تھا میں نے کہ جب ازواجی زندگی لوگ طے کرتے ہیں دو میاں بیوی, اگر جتنا یہ شرم و حیا کے ساتھ کریں گے اور اگر اسی دوران اللہ نے ان کو اولاد دی تو وہ اولاد شرم و حیا والی پیدا ہوگی. اور اگر اس کو جتنا بیہودہ انداز میں کریں گے, انگریزی انداز میں کریں گے, اسی طرح بیہودہ اولاد پیدا ہوگی. یہ دیکھیں, یہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں, ہمیں تقوی پرہیزگاری چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توفیق کیا چاہیے بولیے؟ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توفیق تقوی پرہیزگاری چاہیے, ان کے صدقے تقوی پرہیزگاری چاہیے. شریعت پر سختی سے عمل کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہمیں جذبہ چاہیے, اور سخاوت کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ چاہیے, اور علم دین حاصل کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی سوچ ہمیں اور ان کی توجہ میں چاہیے. ان چاروں کو جمع کر کے اگر ہم نے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیا, اس رب کعبہ کی قسم دنیا میں بھی سعادت مند ہو جائیں گے, قبر کے اندر بھی سعادت مند ہو جائیں گے, بروز قیامت اٹھیں گے اس وقت بھی سعادت مند ہو جائیں گے, اور سعادت مندی کے ساتھ ہم اور آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یہ فکریں آپ کو مجھ کو سب کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فکریں کریں گے تو کچھ نہ کچھ راستہ نکل جائے گا. توبہ استغفار کا ایسا راستہ ہے کہ اگر غلطی ہم سے ہو بھی گئی, اب جتنی غلطی ہو گئی اب ہم اس غلطی پڑے رہے. بھائی غلطی کی جب بتا دی جاتی ہے غلطی ہے, یہ غلط ہم سے ہو رہا ہے, اب اس سے بچیے. جب اس سے بچیں گے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. ہاں رحمت کے دروازے کھل جائیں گے, جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے. تو دروازے تو کھولو. رحمت کے دروازے کھولنے کے لیے اپنے آپ کو, اپنے ذہن کو, اپنے دل کو تو راضی کرو. جس وقت راضی کر لیا تو انشاءاللہ مسجد کی زینت بن جائیں گے, قرآن پڑھنے والی کی زینت بن جائیں گے, قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے, دین سیکھنے والے بن جائیں گے. اور یہ جو بے وقت آنا, یہ جانا, یہ جو ہمارا ہے نا, مطلب بس ٹھیک ہے بیان ختم ہوگا, پہنچ جاؤ نماز پڑھنے کی. یار ہفتے میں ایک مرتبہ مساجد میں بیان ہوتا ہے, اگر آپ پہلے سے پہنچ جاؤ تو کیا فرق پڑے گا؟ سیکھنے کو ہی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بتائیے, سیکھنے کو ہی ملے گا نا. اب مجھے بیان کرتے اسٹارٹ لیتے لیتے مجھے میرے 15 منٹ تو ویسے ہی یہاں آیا ہوگا. آپ لوگ نہیں تھے یہاں پر, مگر میں 15 منٹ میں 1 بجے یہاں بیٹھا ہوں, 15 منٹ تو صرف سب سیٹ کرتے کرتے ٹائم لگ گیا. تو کہہ رہے ہیں یہاں تو دین کی بات سننے کے لیے ہمارے لیے 1-2 منٹ 5-5 منٹ میں ہمارے لیے ہتھوڑی کی طرح بھاری لگتے ہیں. ہمارے لیے کیوں لگتے ہیں؟ کیونکہ ہماری اندر خرابیاں بہت زیادہ ہیں. ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے پیارے محترم اسلام بھائیوں اچھی صحبت, اہل اللہ کی صحبت کو اپنانے کی کوشش کیجیے اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس کی برکتوں سے انشاءاللہ ہم صراط مستقیم کے اس راستے پہ چلیں گے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر خصوصی رحمتوں کا نزول ہوگا, انعامات کا ہمیں عطا کیے جائیں گے. وہ اس راستے پر ہمیں انعامات عطا کیے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھ کو, ساری امت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.